بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب آپ کے سامنے ٹی وی پوسٹ لگ چکی ہے اور وہ ہے ایئر بائی ڈیجلٹ کی پیشکش اور اے دل ڈرامے کا نام ہے اور قسط نمبر 15 ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو اب ریویو پیش کیا جائے گا اس ڈرامے کا، اور ریویو ہوتا ہے اب۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملیحہ کو یہ انجیکشن لینے گئی تھی اپنی ماں کی بیماری کا، کیونکہ وہ میٹنگ میں چلا گیا تھا اس کا شوہر، تو وہاں لیٹ ہو گیا وہ، تو یہ خود چلی گئی وہاں پر انجیکشن ایک دکان پہ دوسری دکان پہ، اور نایاب تھے، پھر تیسری دکان سے لیا اس نے۔ کافی ٹائم ہو گیا جب، اور وہ فٹ پاتھ پہ آئی کہ رکشہ ملے تو میں گھر جاؤں۔ رکشہ تو نہ ملا، لیکن یہ 2 لٹیرے مل گئے تھے تو انہوں نے گن پوائنٹ پہ، آپ نے دیکھ رہے اس کا بٹوا بھی لے لیا، سیل فون پہلے لے لیا، پھر سیل فون لیتے ہوئے اس نے جھجک پیدا کی تو جاتے جاتے وہ سر پہ بھی یہ اس کا ہتھا مار دیا بندوق کا، وہ زخمی ہو کے گر گئی، اور وہ سب چیزیں لے کے، انجیکشن بھی ساتھ ہی تھے، سارا لے کے چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا اس کو، شور کیا، بولا زخمی ہو گئی، خون نکل رہا ہے، جلدی سے ایمبولینس بلاؤ اور اس کو لے آؤ، کیونکہ 1-2 کہنے لگے ڈیڈ ہوشیار پولیس کو کیس ہے یہ، پولیس کو کال کرو۔ بولو پولیس کو کال کرو گا جب تک یہ تو مر جائے گی، بہت کافی اس کا خون بہہ رہا ہے، جلدی سے پھر ایمبولینس کو ٹیلی فون کیا، اس طرح یہ اسپتال چلی گئی۔ یہ اسپتال میں تھی، انجیکشن لگ رہے تھے، اس کو ہوش نہیں تھا، یا وہ دیر ہو گئی، ڈاکٹر صاحب لوگ آئے، کہنے لگا ابھی تک انجیکشن نہیں آیا۔ بولا ملیحہ گئی ہے، وہ کہہ رہی تھی میں لے کے باہر آئی ہوں، ہو سکتا آ رہی ہو۔ اس طرح کرتے کرتے ٹائم نکلا، پھر ران آیا، اس نے پھر دوبارہ جا کے انجیکشن لایا اور ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں گئی ہو، اس کا ٹیلی فون نہیں مل رہا ہے، انگیج آ رہا ہے، ظاہر ہے وہ لٹ کے گئے تھے تو کہاں سے جواب ملتا۔ پھر فوراً گیا، انجیکشن وغیرہ لایا، اس کی ماں کے ڈاکٹر کو دیا، کیونکہ اس کی ماں کو اس لیے نہیں پتہ تھا کہ وہ تو بے ہوش تھی، مطلب اس کو ہوش نہیں تھا، اور یہ اسپتال میں چلی گئی تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد اس کا ابا اور امی پریشان تھے، تو اس کی امی، اس نے کہا کہ جا کے رحان کو ٹیلی فون کرو، آپ ابھی کر رہے ہیں، اتنی دیر ہو گئی، اس کو انجیکشن فوراً دینا ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو اس طرح پھر ٹیلی فون بجائے یہ کرتے، وہاں سے یہ پھر اس کو ہوش آیا تو اس نے نرس کو کہا کہ ذرا فون دینا، مجھے فون کرنا گھر پہ۔ تو اس طرح اس نے لے کے اس سے فون کیا تو بتا دیا اس کو، اپنے سسر کو، اس کو، اور اس کے بعد وہ آفس سے آ کے سارا کام کر گیا، اور بعد میں پتہ لگا کہ اسپتال میں پھر جا کے اس کو لے کے آ گیا۔ اس کے بعد جب لایا تو یہ اسپتال پہنچ کے لایا تو ملیحہ کو اپنے ساتھ جب لایا تو اس کی ماں سو رہی تھی، تو اس نے کہا آرام کرو، وہ بھی سو رہی ہیں، تب میں دیکھ لوں گا۔ تو اس کے طبیعت صحیح نہیں تھی، اس کو لگا ہوا تھا چوٹ، اور اس طرح سارا کام ہو گیا۔ پھر وہ اپنا ناشتہ پانی جو بھی کیا، اس کے بعد چلا گیا۔ بعد میں پتہ لگا اس کی امی کو کہ ہاں تم لوگ کہیں باہر گئے تھے، تھک گئے تھے، بہرحال وہ حادثے کی چیز بتائی نہیں، اور اس طرح یہ اپنے گھر پہنچ کے آرام سے پہنچ گئی، اور اس طرح وہ جو ہماری کیا نام ہے اس کا نام ہے
ثنا وہ آج کل وہ گئی ہوئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، کبیر نام ہے اس کا، ہنی مون پہ گھومنے کے لیے کافی دنوں سے، اور وہ بھی آ گئی، کہہ رہی تھی ہاں ٹھیک ٹھاک ہے سب، اور اس کی ماں پوچھ رہی ہے ٹھیک ہے تمہارے ساتھ صحیح ہے۔ اب دیکھیے اگلی قسط میں یہ بھی آ گئے ہیں، اور وہاں جو ہے اس کے جو والد صاحب ہیں اس کے کاروبار کے لیے اس سے کینسل کروا کے کسی اور سے انہوں نے کر دیا، ریحان سے معلومات کر کے۔ اب دیکھیے، اور یہ اپنے آرام سے گھر پہ آ گئی ہے، اور وہاں وہ بھی گھر پہ آ گئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اب یہ ہے 15ویں قسط، 16ویں دکھایا جائے گا، آپ ضرور دیکھیے گا، اور دیکھ کے اور کامنٹ کریے، سبسکرائب کریے، لائک کریے، اس طرح آپ کو دوسری قسط مل جائے گی۔ چلیں پھر اجازت دیں، اللہ حافظ، see you later۔